نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ شادی مرد اور عورت کے بیچ میں محبت اور رحمت، کیئر اینڈ کائنڈنس کا ایک رشتہ ہے، اور وہ ان اسباب میں سے ہے جو خوش بختی لاتے ہیں دونوں کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے بیویاں پیدا کی، یعنی تمہیں میں سے پیدا کی، یعنی انسان کی بیوی انسان ہی ہے، تاکہ تم اس کی طرف یا ان کی طرف آرام پاؤ۔ تو یہاں بیوی جو ہے اس کا خاندانی زندگی میں ایک بہت بڑا رول پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بھی سکون کا باعث ہوتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں کہ کس طرح دو اجنبی لوگوں کے درمیان اتنی محبت، ایک دوسرے پہ خرچ کر رہا ہے، دوسرا دوسرے کی خدمت کر رہا ہے۔ یعنی صرف ایک نکاح کے رشتے سے یہ سب کایا پلٹ گئی، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں اس کی مکمل رحمت میں سے، کامل رحمت میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بنی آدم پر، کہ اس نے ان کی ازواج کو انہی کے جنس سے جوڑا بنایا اور ان کے درمیان، یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ اور مودہ کیا ہے؟ وہ محبت ہے، اور رحمت وہ شفقت ہے، کیونکہ شوہر یا مرد روک کر رکھتا ہے بیوی کو یا تو اس کے ساتھ محبت کی وجہ سے یا اس پر رحمت کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے، بِأَن يَكُونَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ، کہ اس سے اس کی اولاد ہے، او محتاجۃ الیہ، یا وہ اس کی محتاج ہے، فی الانفاق، مال خرچ کرنے میں، او للالفۃ بینہما، یا ان کی باہم محبت کی وجہ سے، وغیر ذالک، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر بیوی کو بعض اوقات، یعنی کہ اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اس پہ مال خرچ کرتا ہے کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ کبھی محبت اتنی نہیں بھی ہوتی، اتنی اٹریکشن ایک دوسرے کی نہیں بھی ہوتی، لیکن وہ اس پر رحم کرتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا تو کہاں جائے گی۔ کبھی اس لیے، یعنی وہ بھی نہیں ہوتی بات، لیکن بچے ہوتے ہیں تو بچوں کی وجہ سے۔ کبھی ایسا ہے کہ بیوی بہت محبت کرنے والی ہوتی ہے تو اس وجہ سے کہ آپس میں ان کے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بانڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے اور یہ رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ ان چیزوں پر، ان فیکٹرز پر غور کرنا چاہیے۔ اگر ایک چیز کام نہیں کر رہی، مثلا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک درمیانی شکل و صورت کے، مثلا، اور یہ چیز شوہر کو اٹریکٹ نہیں کر رہی آپ کی شکل و صورت، یا اس کے ذریعے آپ اس کی توجہ نہیں لے رہے، کیونکہ مرد کے لیے عورت کی خوبصورتی جو ایک بہت بڑی اٹریکشن کی چیز ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ بہت سی اور چیزوں کو اگنور کر دیتا۔ تو اگر ہیں آپ خوبصورت لیکن اس کو نہیں وہ خوبصورتی اس طرح لگتی، وہ اس کی چوائس نہیں، پسند نہیں، ماں باپ نے شادی کر دی، اب کیا ہے کہ آپ کی کیئر، آپ کی کائنڈنس اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یعنی مجبور کریں گی اس کو کہ آپ کو روک کے رکھ، یا خدمت، یا بچوں کی اچھی تربیت، یا گھر کا اچھا انتظام و انصرام، یا آپ کی خیر خواہی، یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک کام نہیں کری تو دوسری تو تیسری۔ گھر بنانے پڑتے ہیں، رشتے نبھانے پڑتے ہیں، یہ بنی بنائی چیزیں نہیں ملتی، ہر ایک کو ان میں محنت اور ورک کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات مرد سے زیادہ عورت کو گھر بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بہت سی چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ جو عورتیں ضد میں آ جاتی ہیں، صرف اپنے مطالبے منوانا چاہتی ہیں، صرف اپنی ہی بات اوپر رکھنا چاہتی ہیں، وہ کبھی نہیں بچ سکتی، کیونکہ بعض اوقات عورت کیا چاہتی کہ ہر بات اس کی مرضی کی ہو،
نہ شوہر کی مرضی، نہ ساس کی مرضی، نہ گھر کے کسی اور فرد کی مرضی، نہ کچھ، ہر کام اس کی مرضی اور مطلب کا ہو، اور جب وہ نہیں ہوتا تو وہ ناراض رہتی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض. یہ ناشکری کی انتہا ہے. ایسا شخص نہ دنیا میں خوش رہ سکتا اور اپنی آخرت کو بھی داؤ پہ لگایا ہوا اس نے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی واضح حدیث اور اتنی ڈرا دینے والی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ شوہروں کی ناشکری سے بچو، کیونکہ میں نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں پایا ہے. کیونکہ شوہر کی ناشکری جو ہے وہ عورت کے لیے جہنم میں لے جانے کا باعث. ایک اور موقع پر فرمایا وہی تمہاری جنت ہے وہی تمہاری جہنم ہے. یعنی تمہارا سلوک اور رویہ اور معاملہ شوہر کے ساتھ کیسا ہے، اس پر تمہاری آخرت کا انحصار ہے. تو اس میں مرد کے اوپر ذمہ داریاں کچھ اور ہیں اور عورت پر کچھ اور ہیں. جب تک دونوں نہیں نبھائیں گے، دونوں پوری نہیں کریں گے، بات نہیں بنے گی. کیونکہ بعض اوقات ایک فریق کر رہا ہوتا دوسرا نہیں کر رہا ہوتا، تو بھی صبر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات میں بہتری ہو جاتی ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو پہاڑ بنا لینا اور فتنہ فساد کریٹ کرنا یہ درست نہیں. تو شادی مدد کرتی ہے نفس کی پاکیزگی پر، یعنی انسان کے خیالات نہیں بھٹکتے حرام کاموں سے، اور معاشرے کو پاک کرتی ہے منکرات سے. اس کے بہت بڑے فائدے ہیں اور اس کی مصلحتیں بہت سی ہیں. نہیں عام مردوں اور عورتوں تک بلکہ ساری امت تک اس کے اثرات جاتے ہیں. کیسے؟ اگر میاں بیوی میں نہیں بنتی اور بچے بھی ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ بچے رل جائیں گے. اب ایک عورت کے 5 یا 6 بچے اور وہ طلاق لے بیٹھتی ہے، یا ایک بھی بچہ ہے، تب آپ دیکھیں جو بچہ باپ کے بغیر پلے گا اس کا کیا بنے گا؟ نانا نانی اور ماموں اور دیگر لوگ جو مرضی ہوں باپ نہیں بن سکتے، باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. تو ایسے میں ایک عورت اتنی خود غرض نہ ہو جائے کہ اگر شوہر نے اس کی چھوٹی سی بات نہیں مانی تو اس پر اس سے ناراض ہو جائے اور طلاق کا مطالبہ کر دے. ایسی صورت میں وہ اس بچے پر رحم کرے کہ یہ کس طرح پلے گا، کہاں کس کے ٹکڑوں پہ پلے گا، کس کے گھر پلے گا، کیا بنے گا اس کا. کیونکہ بعض اوقات ماں باپ اپنے بچی کا سوچتے ہیں، وہ اس کی شادی کی فکر میں ہوتے ہیں، اور جہاں رشتہ دیکھا جاتا ہے یا کوئی رشتہ آتا ہے اسے کہتے ہیں آپ فکر نہیں کریں، بچہ ہم رکھ لیں گے، آپ لڑکی لے جائیں ہماری. کیونکہ ماں باپ کو ہوتا ہے کہ ہماری بچی بس جائے، کیونکہ وہ جو اگلا رشتہ ہے نا بچی کا بچے کا، وہ اتنا محبوب نہیں ہوتا جتنا اپنے بچے کی فکر ہوتی ہے. قدرتی بات ہے. اب وہ بچہ کس کے ہاں پل رہا ہے، کس کے ساتھ پل رہا ہے؟ اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیں. تو بعض اوقات اپنی خواہشات کی تکمیل میں بچوں کی زندگیاں داؤ پہ لگا دیتے ہیں اور پوری امت کی بربادی ہو جاتی، یعنی اس تک اثرات جاتے ہیں. کیونکہ خاندانی زندگی پر اجتماعی زندگی کی مضبوطی کا انحصار ہے. اب ایسے بچے جو محبتوں سے محروم پلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ سارے معاشرے سے انتقام لینا شروع کر دیتے ہیں. بعضوں کے چور ڈاکو بن کے نکلتے ہیں اور ایسی خرابیاں بڑی بڑی کرنے لگتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ، جس کو اللہ سنبھال لے وہ الگ بات ہے. امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مشتمل ہے شادی دین کے تحفظ اور اس کی مضبوطی پر اور اس کی حفاظت پر، اور عورت کی مضبوطی اور اس کی حفاظت اور اس کی نگرانی پر. عورت کو شوہر کی نگرانی چاہیے ہوتی ہے. شادی سے پہلے ماں باپ کی نگرانی چاہیے ہوتی ہے، شادی کے بعد شوہر کی نگرانی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے مرد کو عورت پر کیا بنایا ہے؟ قوام بنایا ہے. کیونکہ آج کے لیے ٹرینڈ بہت ہو رہا ہے، ہم خود کما سکتے ہیں، ہم انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں، ہم کیوں روز کی باتیں سنیں، ہماری مرضی کیوں نہ چلے، ہم صرف شوہر کی کیوں سنتے رہیں. لیکن صرف کھانا پینا ہی تو مسئلہ نہیں نا زندگی کا. عزت و آبرو کی حفاظت بھی چاہیے، پروٹیکشن چاہیے. اولاد کے معاملے میں فیصلے کرنے کے لیے ایک سپورٹ چاہیے، اور نسل کے وجود میں لانے کے لیے اور امت کی تعداد میں اضافے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر کثرت کے فخر کو ثابت کرنے کے لیے. اس کے علاوہ بھی اور ایسی مصلحتیں جو راجح ہیں، یعنی اہم ہیں، جو نفل عبادت پر بھی بھاری ہیں.
یعنی نفلی عبادات اور دیگر کام کرنے سے زیادہ اہم ہے. جو چیز زوجین کے لیے لازم ہے ایھا الکرام، اے معزز بھائیو، کہ دونوں شکر گزار ہوں اللہ عز و جل، کہ اللہ نے ان دونوں کے لیے آسان کر دیا اکٹھے رہنا اور انہیں توفیق دی اس عظیم نعمت کی. یعنی اللہ نے ان کو جمع کر دیا، اور جمع ہونا ان کا، اکٹھے ہونا اور پھر بعد میں اکٹھے رہنا، مل کے رہنا آسان کر دیا. اور ایسی نعمت عطا کی کہ جس سے بعض لوگ محروم ہیں. کسی بھی نعمت کا شکر اس وقت آتا ہے جب انسان ایسے لوگوں کو دیکھے جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، پھر انسان شکر کرتا ہے کہ الحمدللہ یہ نعمت ہے. اور اس عظیم نعمت کے شکرانے کے لیے کیا لازم ہے کہ وہ دونوں دور رہیں ہر اس چیز سے جو اس ملاپ کی رسی کو کاٹنے کا سبب ہو جو ان دونوں کے درمیان ہے. وصل کہتے ہیں ملاپ کو، یعنی اس تعلق کے ٹوٹنے کا جو بھی کوئی سبب ہے اس سے دور ہو جائیں. کوئی انسان ہے، کوئی کام ہے، کوئی جاب ہے، ماں باپ ہے، کوئی بھی. یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کوئی تیسرا انٹرپٹ نہ کرے، حتیٰ کہ ماں باپ بھی نہ کرے، کوئی دوست نہ کرے، کسی اور کی محبت نہ کرے. نہیں، اللہ نے یہ رشتہ بنایا، اللہ نے ان کو اکٹھا کیا، اب یہ دونوں اس کو نبھانے کی فکر کریں اور ہر اس چیز سے دور ہو جو اس رشتے میں خلل ڈالنے والی. کہیں پر، کسی بھی جگہ، کسی بھی گھر میں ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کوئی چیز جو لڑائی کا باعث ہے اسے ختم کرنا ضروری. خواہ وہ کوئی انسان ہے، خواہ وہ کوئی کام ہے، خواہ وہ کوئی عادت ہے، اس کو ہٹانا ضروری تاکہ دونوں کا آپس میں نبھا اچھا ہو. اور یہ مرد اور عورت دونوں کو کرنا ہوگا. وتشتیت شملہما، اور جو بکھیرنے والی ہیں ان کے اتحاد کو، خاصتاً المعاصی والذنوب، خاص طور پر نافرمانیاں اور گناہ جو ہر مصیبت کی جڑ ہیں اور ہر بدبختی کا سبب ہیں، سورس ہیں. اور ان دونوں پر لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں اور جو چیزیں واجب ہیں ایک دوسرے کے معاملے میں ان کا لحاظ رکھیں. مراعات یعنی نگرانی کرنا، ان کا لحاظ و پاس رکھنا، جو بھی حقوق اور واجبات ہیں تو ادا کرے گا شوہر جو اس پر واجب ہے. اپنی بیوی کی خیرخواہی اور نصیحت کے معاملے میں جو شوہر کو لازم ہے کرنی وہ ضرور کرے. اپنی اولاد کے معاملے میں وہ انہیں ابھارے اس چیز پر جو انہیں دونوں جہانوں میں فائدہ دے گی، اور ڈرائے ان کو جو ان کو نقصان دینے والی چیز ہے. اور شوہر پر لازم ہے کہ وہ ان پر خرچ کرے، یعنی بیوی بچوں پر، اور وہ حریص ہو کس چیز کا، ان کی ضروریات پوری کرنے کا. یہ شوہر کی ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں. وعلی المرأۃ، اور عورت پر کیا لازم ہے کہ وہ کیا کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اور وہ حریص ہو کس چیز کی، شوہر کی خواہشات پوری کرنے کی، نافرمانی کے کاموں کے علاوہ. اللہ کی نافرمانی کے کاموں کے علاوہ باقی جو شوہر کے مطالبے ہیں وہ ان کو پورا کرے، اور اپنے شوہر اور گھر کے معاملے میں جو چیز اس پر لازم ہے کہ کرے وہ ان کو کرنے کی پوری کوشش کرے. یعنی عورت کی ذمہ داری بھی بتا دی گی، مرد کی بھی. کیا سمجھ آیا؟ دونوں کی کیا کیا ذمہ داری، شوہر کی کیا ذمہ داری ہے؟ نمبر 1 وہ کیا کرے، بیوی بچوں کا خرچ دے، نان نفقہ دے. نمبر 2 ان کی خیرخواہی کرے اور ان کی رہنمائی کرے، ان کو نصیحت کرے، اور ایسی چیزوں سے بچے کہ جس سے گھر میں فساد ہو. یہ جنرل تھی دونوں کے لیے. بیوی پہ کیا لازم ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے، گھر اور شوہر کے معاملے میں جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرے، اور وہ بھی ان چیزوں سے بچے جس سے گھر میں لڑائی پیدا ہوتی. اور لڑائی کن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے یہ بتائیے؟ اہم ترین چیز کس سے لڑائی پیدا ہوتی ہے؟ کیا ہے مصدر اور سورس لڑائیاں پیدا کرنے کے؟ جڑ کیا ہے؟ گناہ. اچھا، گناہوں سے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں؟ جی بالکل. گناہوں سے شوہر بیوی کا رشتہ کمزور ہوتا ہے، بالکل. اللہ کی نافرمانی سے ہوتا ہے یہ. اس سے بچے. آپ دیکھیے کیسی آپ کی زندگی میں خوشی پیدا ہو جائے گی. مثلا ہم لڑائیوں کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ اچھا، شوہر اور بیوی کے درمیان ہم کہتے ہیں ساس نے پھوٹ ڈلوا دی. ٹھیک ہے، اس نے کیوں پھوٹ ڈلوا دی؟ کیا ہوا؟ وجہ کیا ہوئی تھی؟ اس نے بیٹے کے کان بھرے مثلا،
بیٹے کو غصہ آیا، بیٹے نے لگائی دو بیوی کو، میں برا بھلا کہا. سوچئے ساس کو ضرورت کیوں پیش آئی بیٹے کے کان بھرنے کی؟ کیا کیا تھا آپ نے؟ یعنی کہ اس کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی کی. بزرگوں کا حق کیا ہے؟ کچھ بھی ہو ان کا حق کیا ہے؟ ساس سسر بھی ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے وہ برابر کا درجہ تو نہیں، لیکن بہرحال ہیں تو ماں باپ ہی. ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، عزت نہیں کی، توجہ نہیں کی، ان کو محبت نہیں دی. کیا چاہیے ہوتا ہے بڑوں کو؟ آپ سے مال نہیں چاہیے ہوتا، ان کو محبت چاہیے، کیئر چاہیے ہوتی. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں پوچھ لے. کھانا کھا بھی چکے ہو نا تو پھر بھی پوچھا کرے کھا لیا آپ نے، کچھ اور تو نہیں چاہیے. سو کے اٹھے، اچھا آپ کی نیند پوری ہوئی، آج آپ کو نیند آئی، اچھا آپ نے دوا کھا لی. چاہے آپ نے ان کے لیے ملازم رکھے ہوئے ہوں جو ان کی ہر ضرورت پوری کر رہے ہیں، کوئی نرس رکھی ہوئی آپ نے ان کی کیئر کے لیے، پھر بھی آپ خود بیٹھے ساتھ پوچھے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. کیئر. اگر آپ ان کو روز سلام کرنے والے، حال پوچھنے والے، تھوڑا سا بس آگے ہونے والے، توجہ اور اہمیت دینے والے، محبت دینے والے، تو نہیں ان کو ضرورت پیش آئے گی کہ وہ کوئی اپنے دکھڑے اور گلے اور شکوے پھر بیٹھ کے بیٹے کے ساتھ کریں. کیونکہ اور تو ان کو کوئی ہمدرد نظر نہیں آتا، اپنا بیٹا ہی نظر آتا ہے، پھر انہوں نے اسی سے کرنی ہے. وہ اس سے نہ کریں، وہ آپ سے کریں. ایسی بیٹی بن جائے کہ وہ آپ سے کریں. جو انسان بڑا ہوتا جاتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو بہت دکھ دینے لگتی. اور خصوصاً خواتین، عام طور پر لڑکے جب جوان ہوتے ہیں تو عورتیں مینوپاز کی عمر میں پہنچ چکی ہوتی ہیں، کریٹیکل ایج، جس میں وہ بعض اوقات اپنے وجود سے بھی تنگ ہوتی. ایسے میں بہو کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کو ہے کیا، ان کا موڈ ہی کیوں آف رہتا ہے ہر وقت. کسی نے بتایا ہی نہیں، نہ ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ بزرگوں کے موڈ کیوں آف ہوتے ہیں. ہم کہتے تم روٹھے ہم چوٹے، آپ رہے موڈ آف کر کے، ہم جا رہے ہیں اپنے کام سے، باہر نکلے ہم اپنے دوستوں سے اپنا دل بہلا رہے ہیں. مسائل کو جانیے، ان کو حل کرنے کی کوشش کیجیے، ان کو دباتے نہ جائیے. کسی دن وہ لاوا بن کے اٹھیں گے، سب کچھ لے جائیں گے بہا کے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض اوقات لڑکیاں کچھ ایسی حرکتیں کرتی ہیں کہ جو درست نہیں ہوتی. مثلا ایک گھرانہ دیندار ہے اور جو لڑکی گئی وہ نماز نہیں پڑھتی، اس کو کہا جا رہا نماز پڑھو، توجہ نہیں، پرواہ نہیں، اٹھ نہیں رہی. آخر اس کے شوہر کو بتانا پڑے گا نا، بھی تم فکر کرو گھر کی، یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. اب اس سے شوہر اگر ناراض ہوا، غضبناک ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا. تو یہ ہمارے ہی گناہ ہوتے ہیں بعض اوقات، جو گھوم پھر کے ہمارے لیے مصیبت کا باعث بنتے ہیں. بعض اوقات چغل خوری کی عادت، ادھر کی بات اٹھائی ادھر، ادھر کی ادھر، اور اس میں جھوٹ ملایا، ایگزیجریشن کی. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو گھروں میں ہو رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم دوسرے کے لیے گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں اور خود جا گرتے ہیں اس میں. تو اس لیے جب کوئی ہماری نافرمانی کرے، ہمارے ساتھ زیادتی کرے، ہماری ناقدری کرے، تو اس کو بلیم نہ کریں، اپنے آپ کو کریں کہ میں کہاں گناہ کر رہی ہوں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دل میں میری قدر گھٹا دی ہے. میری غلطی کہاں ہے؟ اپنے اندر تلاش کیجیے وجہ. اور جب ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے حق میں کوئی غلطی کرے اور اس کو بیان کرے، اس کی غلطی حکمت اور نرمی سے، چاہیے کہ دونوں بات کرنے میں سختی سے بچیں. یہ بہت اہم بات ہے، یعنی بات سخت نہ کریں، باتوں میں نرمی رکھیں. بڑے سے بڑے اختلاف میں تانے نہ دیں، آرام سے اپنا نقطہ نظر پیش کریں. اور سختی کرنے میں حد سے بڑھ جانا، اس سے بھی بچیں، خصوصاً شوہر کی طرف سے، جب تک اس کی کوئی شدید ضرورت نہ ہو. چاہیے کہ دونوں ہی حریص ہوں اس بات پر کہ نرمی چھائی رہے ان دونوں پر آپس کے معاملے کے وقت. یعنی ہسبینڈ وائف کی باہم ڈیلنگ میں نرمی پریویل کرے، نرمی کا پہلو غالب رہے، کیونکہ کامیابی، خوش قسمتی اور فلاح اسی میں ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ نرمی برتو. جب اللہ سبحانہ وتعالی کسی گھرانے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو نرمی کے دروازے کی طرف ان کی رہنمائی کر دیتا ہے. ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کی باتیں نرم ہو جاتی ہیں. لڑائی جھگڑے کے بعد پھر معافقت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے، حالات نارمل ہو جاتے ہیں. اور یہ نرمی اور آرام اور
عزت کے ساتھ معاملہ کرنے کے ساتھ ہوتا ہے، ادروائز نہیں. سختی کے ساتھ یہ مسائل حل نہیں ہوتے. یاد رکھیے سختی سے چیزیں ٹوٹ تو سکتی ہیں لیکن جڑ نہیں سکتی. جوڑنے کے لیے بھی نرمی چاہیے ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.